عالیہ ایک کالج کی طلبہ تھی اور اپنے ہاسٹل کے کمرے میں اکیلی رہتی تھی۔ ایک رات وہ دیر تک جاگ کر اپنے امتحان کی تیاری کر رہی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور پورے ہاسٹل میں بالکل خاموشی تھی۔ اچانک اسے لگا کہ کوئی اس کے کمرے کے باہر راہداری میں چہل قدمی کر رہا ہے۔ عالیہ نے کتاب بند کی اور دھیان سے سنا۔ پاؤں کی آواز اس کے کمرے کے دروازے کے پاس آ کر رک گئی۔ پھر کسی نے بہت نرمی سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ عالیہ نے گھبرا کر پوچھا، کون ہے؟ باہر سے ایک لڑکی کی بہت معصوم آواز آئی، عالیہ پلیز دروازہ کھولو، مجھے تم سے کچھ چاہیے دفتری کام کے لیے۔ عالیہ کو لگا کہ شاید اس کی کوئی کلاس فیلو ہوگی اور وہ اٹھی اور جیسے ہی دروازے کا لاک کھولنے لگی اسے اچانک ایک بات یاد آئی۔ اس رات ہاسٹل کے وارڈن نے سب لڑکیوں کو بتایا تھا کہ ہاسٹل کی لائٹس خراب ہیں، اس لیے آج رات تمام لڑکیاں دوسری بلڈنگ میں شفٹ ہو چکی ہیں۔ اس پوری بلڈنگ میں عالیہ کے سوا کوئی اور لڑکی موجود ہی نہیں تھی۔ عالیہ کے ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر ہی جم گئے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے چمٹی سے باہر جھانکا۔ باہر راہداری میں ایک لڑکی پیٹھ موڑ کر کھڑی تھی۔ اس کے بال بہت لمبے تھے۔ اس نے سفید کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ عالیہ نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ سناٹے کو چیرتی ہوئی ایک عجیب سی ہنسی۔ باہر کھڑی لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس وہ آہستہ آہستہ ہنسنے لگی۔ وہ ہنسی اتنی عجیب اور خوفناک تھی کہ عالیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ لڑکی آہستہ آہستہ مڑی۔ جیسے ہی اس کا چہرہ سامنے آیا، عالیہ کی چیخ نکل گئی۔ باہر کھڑی لڑکی کا چہرہ بالکل عالیہ جیسا تھا۔ وہ بالکل عالیہ کی ہم شکل تھی، لیکن اس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں اور وہ عالیہ کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ عالیہ نے ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹائے۔ اسی لمحے اس کے موبائل پر وارڈن کا میسج آیا، عالیہ تم اب تک پرانی بلڈنگ میں ہو، فوراً باہر نکلو، وہاں رہنا خطرناک ہے۔ عالیہ نے روتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا۔ باہر اب بالکل خاموشی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے مڑ کر اپنے کمرے کے شیشے میں دیکھا، وہی لڑکی شیشے کے اندر عالیہ کے بالکل پیچھے کھڑی مسکرا رہی تھی۔